بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو پرتگال کے دارالحکومت لزبن کے اس پوائنٹ جس کو اورینٹ کہتے ہیں وہاں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تو یہ پرتگال کا بہت ماڈرن ایریا ہے۔ یہ تقریباً 120 ایکڑ پر محیط ایک شہر یا پوش ایریا کہہ لیں، اور اب اس کے اندر بہت بڑے بڑے ہوٹل، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس اور پرتگال کے تمام سینٹرل گورنمنٹ کے جو دفاتر ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ یا اگر آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں یا لزبن سٹی سے نکلتے ہیں تو ریڈ لائن میٹرو یہاں پر آتی ہے، پہلے کبھی میٹرو نہیں ہوتی تھی۔ 1992 کے اندر یورپین یونین نے یہ فیصلہ کیا ڈنمارک اور اسپین کے بعد کہ ہمیں پرتگال کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ پرتگال ایک غریب ملک تھا اور بہت دور افتادہ، تو انہوں نے پرتگال کو ایک نمائش دی جو کہ 132 دنوں کی نمائش تھی، انٹرنیشنل ایگزیبیشن تھا، اور جس کے لیے یورپین یونین نے ان کی مدد کی کہ آپ یہ 132 دن کا ایگزیبیشن یا میلہ لگائیں جس میں دنیا بھر سے لوگ آئیں اور وہ پرتگال میں اپنے سٹال بھی ڈسپلے کریں اور چیزیں بھی پرچیز کریں، پرتگال کا ٹورزم ڈیولپ ہو اور دنیا بھر میں پرتگال کا ایک امیج سامنے آئے۔ جب 1992 میں یورپین یونین نے پرتگال کو یہ ایگزیبیشن دیا تو پرتگال کے پاس نہ پیسے تھے نہ جگہ تھی، تو یہ ایک دلدلی زمین سمندر کے کنارے یا ریور تیجو کے کنارے آپ کہہ لیں، یہاں پر اس وقت پرتگال کا بندرگاہ تھی، اس کو چوز کیا گیا اور پھر اس پر کام شروع ہوا۔ یہ میری آنکھوں کے دیکھا حال ہے سارا، میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا۔ اور اس ایگزیبیشن کو جو تھیم دیا گیا وہ تھا دا اوشن ہیریٹیج فار دا فیوچر۔ یہ 22 مئی 1998 کو شروع ہوئی اور 30 سپٹمبر 1998 کو ختم ہوئی۔ اس میں پرتگال کی 500 سالہ تاریخ کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا۔ اس میں تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور 143 ممالک نے اس میں بطور ایگزیبیٹرز، وہاں کے جو نمائش کنندگان تھے وہ آئے، اور اس وقت 1998 میں یہاں پر بہت بڑا میلہ لگا۔ پھر انہی پیسوں سے اس جگہ پر یہ جو اورینٹ ہے یا اس کو ایکسپو 98 بولا جاتا تھا، یہاں سے ایک پل بنایا گیا جس کی لمبائی 17.2 کلومیٹر ہے اور اس کو واسکو ڈے گاما پل کا نام دیا گیا۔ انٹرنیشنل ٹرین سٹیشن بنایا گیا، ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا اور یہ ایئرپورٹ کے بالکل پاس ہے۔ اس وقت آپ مجھے جہاں پر کھڑا دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ کے پیچھے جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس ٹاور سے اس دور میں یہ 1997 کی بات ہے، 7 کی بات ہے کہ ایک سیالکوٹ کا نوجوان گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ واسکو ڈے گاما برج جو ہے وہ کتنی دفعہ گرا اور درجنوں لوگ اس کے نیچے آ کر مر گئے۔ اس شہر کو آباد کرتے ہوئے پوری دنیا بھر سے غریب ممالک کے مزدور جو ہیں وہ یہاں بلڈنگوں کے نیچے گرتے مرتے رہے۔ بہت شارٹ ٹائم کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کو مکمل کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے 1995 کے اندر لوگوں کو امیگریشن دی اور پوری دنیا کے مزدوروں کو یہ بولا کہ وہ اگر ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہم ان کو امیگریشن دے کر لیگلائزیشن کا حصہ بنا دیں گے۔ چونکہ پرتگال یورپین یونین کا حصہ ہے، اس لیے 96 کے اندر بہت زیادہ لوگ آئے۔ پھر پرتگال نے دیکھا کہ اس امیگریشن میں انہوں نے چیپ لیبر سے اپنے بہت بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ بنائے، پھر روڈ بنے، روڈ سٹرکچر آیا،
पुर्तगाल के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ और पुर्तगाल को एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर मुतारफ़ कराया गया। तो उस चीज़ से फिर पुर्तगाल में दुनिया भर से लेबर आती रही और पुर्तगाल हर साल 2 साल के बाद इमिग्रेशन खोलता रहा। फिर पुर्तगाल ने परमानेंटली इमिग्रेशन खोल दी और लोगों को अपने मुल्क के अंदर वेलकम करता रहा, जिससे पुर्तगाल में बैरूनी सरमायाकारी भी आती रही और लोग भी आते रहे। आज ये ओरिएंट एक खूबसूरत तरीन प्लेस है पुर्तगाल का। जो लोग लिस्बन के अंदर आते हैं वो ओरिएंट को ज़रूर विज़िट करते हैं। ओरिएंट एक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन हमारी इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। हमारे बहुत से मिलने वाले इस सेंटर की तमीर में अपनी ज़िंदगी हार चुके, कई ज़ख्मी हो चुके, कइयों ने बहुत पैसे कमाए और आज जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, हमने इसको बनते, गिरते, उठते देखा। एक एंटीक किस्म का रेलवे स्टेशन है, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन। फिर आप ये होटल देखेंगे तो ज़्यादा इन्होंने कश्तियों से मुशाबा चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये ज़्यादा माहीगीर हैं और समुंदर में रहते हैं, इसलिए इनकी हर चीज़ में आपको अ, शिप का या कश्ती का जो डिज़ाइन है या मॉडल है वो आपको नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी मॉडर्न जगह है और यहाँ आकर आपको एहसास नहीं होता कि पुर्तगाल एक गरीब मुल्क है। और आप ये जो टाइल देख रहे हैं, ये सैकड़ों सालों से पुर्तगाल के लोग यही टफ टाइल जो है वो अपनी सड़कों, गलियों और रास्तों में यूज़ करते हैं। ये इसको उन्होंने नहीं छोड़ा और ये पूरी दुनिया में आपको इसी मुल्क के अंदर मिलेगी। काली और ग्रीन कलर की यहाँ पे टैक्सी चलती है। बड़ी खुली-खुली सड़कें हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मोटरवेज़ हैं। जब मैंने पुर्तगाल देखा था, तो एक छोटा-सा रोड स्पेन से जो लिस्बन को मिलाता था, अब तो पुर्तगाल के अंदर बहुत सी मोटरवेज़, पुर्तगाल के अंदर दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशंस, बहुत बड़ा एयरपोर्ट और बहुत सी चीज़ें हैं। पुर्तगाल अब तो देखने वाला मुल्क है। अल्लाह हाफ़िज़।